روایت میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب نبوت کی خلت سے اللہ تعالیٰ نے نوازا تو رب کائنات کے حکم سے ملک الموت بھی انہیں مبارکباد دینے کے لیے آئے۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ملک الموت سے پوچھا کہ تم کافروں کی روح کس طرح قبض کرتے ہو؟ تو ملک الموت نے کہا کہ وہ خوفناک اور ہیبت ناک نظارہ آپ نہ دیکھ سکو گے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ کیوں نہیں، مجھے تم دکھاؤ تو ملک الموت نے کہا کہ اچھا ذرا منہ پھیر لیجئے۔ جب منہ پھیر کر اس کی طرف دیکھا تو ایک سیاہ بالوں والا ہیبت ناک اتنا لمبا آدمی کہ جس کا سر آسمان سے لگتا محسوس ہو رہا تھا نظر آیا۔ اس کے منہ سے آگ کے شعلے اور دھوئیں نکل رہے تھے، اس کے جسم سے چنگاریاں پھوٹ رہی تھیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ خوفناک منظر دیکھا تو دیکھتے ہی آپ بے ہوش ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد جب آپ کو ہوش آیا تو دیکھا ملک الموت اپنی پہلی شکل و صورت میں موجود ہیں۔ آپ نے فرمایا اگر کافر کو سختی اور اذیت پیش نہ بھی آئے تو تمہاری یہ وحشت ناک صورت ہی اس کے لیے کافی ہوگی اور وہ تمہاری صورت دیکھ کر ہی مر جائے گا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ اب ذرا مومن کی روح قبض کرنے کا نظارہ میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ ملک الموت کے کہنے پر آپ نے منہ پھیر کر دیکھا تو نہایت حسین خوبصورت لباس زیب تن کیے خوشبودار نوجوان بیٹھا تھا۔ تو آپ نے کہا کہ اگر مومن کرامت حاصل نہ بھی ہو تو تمہاری حسین و جمیل صورت دیکھ کر روح فدا کرنے کے لیے انسان حاضر ہو جائے۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے ملک الموت سے پوچھا کہ ایک آدمی مشرق میں ہو اور دوسرا مغرب میں، کہیں وبا پھیلی ہو یا جنگی حالات ہوں تو تم لوگوں کی روح کس طرح قبض کرتے ہو؟ اس پر ملک الموت نے جواب دیا کہ جب اس قسم کے حالات پیش آتے ہیں تو میں اللہ کے حکم سے ارواح کو اپنے پاس بلا لیتا ہوں۔ تمام روحیں میری 2 انگلیوں میں آ کر جمع ہو جاتی ہیں اور زمین میرے سامنے اس قدر سکیڑ دی جاتی ہے کہ جیسے کوئی تشت رکھا ہو جس میں سے میں جو چاہوں چن لوں اور باقیوں کو چھوڑ دوں۔ مجھے روح قبض کرنے میں کوئی دشواری مشکل پیش نہیں آتی۔ روایت میں ہے کہ بعض انبیاء نے موت سے کہا کہ تو لوگوں کو اپنی آمد سے پہلے اطلاع کیوں نہیں دیتی؟ تو موت نے جواب دیا کہ میری آمد سے پہلے میرے قاصد میرا پیغام پہنچا دیتے ہیں۔ حادثات اور انقلابات، بڑھاپا، بالوں کی سفیدی، بیماری، بصارت کی کمزوری، یہ سب میرے پیغامات ہیں، میرے قاصد ہیں، مگر لوگوں کو پھر بھی ہوش نہیں آتا اور وہ غفلت کے پردے میں رہتے ہیں۔